اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورت بنی اسرائیل کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور سورت بنی اسرائیل سے 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی 17 نمبر یہ سورت ہے۔ رکوع نمبر 1 اور 2، پہلا اور دوسرا، آیت نمبر 1 سے لے کر 22 تک آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے جو نقطہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز واقعہ معراج سے ہو رہا ہے، اور واقعہ معراج سے متعلق آپ سب آگاہ ہیں کہ واقعہ معراج کیا ہے۔ اس میں شروع سے اختلاف ہے واقعہ معراج پہ۔ ایک تو قرآن مجید نے اسرا کہا، یعنی اسرا بعبدہ، اور دوسرا معراج حدیث میں، اور پھر تیسرا اعراج بھی۔ یہ 3 حصوں میں ہمارے جو سیرت نگار ہیں، علماء ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی اسرا کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے اسرا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے اس کو پھر معراج کہا گیا، پھر اس سے آگے کا جو سفر ہے یہ اعراج کہا گیا۔ خیر، اس میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف آج کا نہیں ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین میں بھی اس پر اختلاف تھا۔ وہ اختلاف تھا کہ یہ جو معراج ہے یہ منامی ہے، یہ روحانی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سفر کیا، یہ خواب کا سفر تھا، روح کا سفر تھا، یا یہ جسم کا سفر تھا، یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اس اختلاف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امیر معاویہ حضرت امام حسن اور ایسے بہت سے دیگر صحابہ اور تابعین بھی، تبع تابعین بھی، علماء بھی اس میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ یہ جو معراج تھی، یہ جو سفر تھا، یہ جسمانی نہیں تھا، یہ روحانی تھا، یعنی منامی تھا، خواب میں تھا۔ اور حضرت عائشہ سے تو یہ قول بھی منسوب ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے جسم کے ساتھ یہ سفر کیا تھا تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ الفاظ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے ہیں ہمیں۔ اب آپ ایک بات دیکھ لیجئے کہ صحابہ میں اختلاف تھا، اور یہ علمی اختلاف تھا، اور علمی اختلاف میں آپ دیکھ لیجئے کہ کسی صحابی نے کسی کی تکفیر نہیں کی، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ اس بات سے اختلاف ہو گیا تو لہٰذا وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، ایسی کوئی بات ہمیں ان سے روایت نہیں ملتی۔ یعنی علمی اختلاف تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ موقف تھا، امام حسن کا بھی یہ موقف تھا، امیر معاویہ کا بھی یہ موقف تھا، اور دیگر کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ جو معراج تھی یہ صرف روحانی اور منامی معراج تھی، خواب کی معراج تھی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جو خواب ہوتا ہے نا پیغمبر کا، یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے۔ پیغمبر کا خواب ہم آنکھوں سے دیکھیں، اس سے بھی زیادہ یقین، تیقن اور اعتماد اس میں ہوتا ہے، تو اس کو معمولی چیز نہیں سمجھا جانا چاہیے پیغمبر کے خواب کو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظارہ اور یہ سفر اگر خواب میں بھی کروایا گیا تو اس کی بھی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، اس لیے کہ یہ بھی وحی کا ہی حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وحی بھیجتا ہے یہ اسی کا حصہ ہی ہوتی ہے، یہ خواب۔ تو اس لیے خواب بھی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ غیر معمولی خواب ہے۔ تو یہ اختلاف صحابہ میں بھی موجود تھا، اور قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے مقامات قرآن میں اس بات کی بھی تائید اور تصدیق کرتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں کہ یہ جو آپ کا سفر تھا معراج کا، یہ در حقیقت آپ کا منامی تھا، خواب کا تھا، کیونکہ
قرآن مجید نے اسی صورت میں، صورت بنی اسرائیل میں آگے جا کر غالباً آیت نمبر 60 ہے، اس میں اسی بات کو بیان کیا، وَجَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ، کہ یہ جو ہم نے آپ کو خواب دکھایا تھا یہ تو ایک آزمائش بنایا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے۔ آزمائش یہی بن گیا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خواب میں یہ سارا سفر ہوا ہو اور یہ سب کچھ دکھایا گیا ہو۔ تو اس طرح اور مقامات بھی ہمیں قرآن میں ملتے ہیں کہ جس سے اس موقف کی بھی تائید ہوتی ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف ہے کہ یہ خواب، یہ معراج، یہ سفر منامی تھا، روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا۔ تو وہ جب مقام آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ دو چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ آزمائش اور فتنہ ہم نے بنایا لوگوں کے لیے، ایک تو یہ خواب کو، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ جہنم میں درخت ہے، تو اب وہ کفار کہتے تھے کہ جی یہ درخت کیسا ہے جہنم میں، جب آگ ہے تو درخت جلا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ان کی طرف سے یہ بھی ایک دوسرا اعتراض سامنے آیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اسے بھی ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ تو یہ جب مقام آگے آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے پارے کا آغاز کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبہ کی جو تولیت ہے، کعبہ کی جو سرپرستی ہے، کعبہ کا جو انتظام اور نظام ہے، وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی پہلے حضرت عبد المطلب بنو ہاشم کے پاس سارا نظام تھا، اور وہ اعلیٰ لوگ تھے، عرفہ لوگ تھے، پاکیزہ لوگ تھے وہ، تو ان کے سپرد کیا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین بن کر آپ تشریف لائے تو پھر کعبہ کی تولیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کی، یعنی وہاں پہ جو مشرکانہ رسومات اور بدعات شروع ہو گئی تو ان کا خاتمہ ہو گیا، اور دوسرے پارے کے آغاز میں یہ بتا دیا کہ کعبہ کی جو تولیت ہے اب امت کے پاس ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر امت محمدیہ۔ اچھا، پھر امت محمدیہ سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قرآن یہ کہتا ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کے لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کر اٹھایا ہے، تو فرماتے کہ اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، یعنی بعد میں آنے والے لوگ ہم جیسے وہ خام خواہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جی ہم بڑی بہترین امت ہیں۔ بہترین امت تو ایمان کی پختگی اور کردار کی بلندی کے ساتھ بنتی ہے، صرف نسبت سے نہیں بنتی اور ٹائٹل سے اور عنوان سے نہیں بنتی۔ تو سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے آغاز میں کعبہ کی تولیت کا ذکر کیا، اور پھر اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا، یعنی بیت المقدس کا، وہ یہ بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اب مسجد حرام بھی آپ کے پاس ہے کعبہ کی تولیت، اور اب مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی تولیت بھی آپ کے پاس ہوگی، یعنی اب وہ قوم بھی اپنے کردار اور ایمان میں زوال پذیر ہو گئی، خائن بن گئی۔ اب وہاں پر ان کے کردار اور ان کے ایمان میں جو بے رہ روی پیدا ہوئی اور جو خیانت آ گئی، تو اس سے ان کو معزول کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دونوں طرف سے معزول ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کے سپرد یہ کام کیا۔ اب امت کتنا اس کام کو لے کر آگے بڑھی، کیا صورتحال بنی، وہ میرا خیال ہے کہ آج کا موضوع نہیں ہے، اور کسی وقت میں ہم اس پر تفصیل سے ہم بات کر سکتے ہیں تاریخ کی روشنی میں کہ بیت المقدس کی کیا صورتحال ہوئی، اور صحابہ کی جماعت سیدنا فاروق اعظم اور پھر بعد میں صحابہ کی جماعت نے اس انتظام کو اور اس کی تولیت کو سنبھالا، جس طرح کعبہ کی تولیت تھی اسی طرح بیت المقدس کی تولیت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ تو وہ قرآن مجید اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب یہ جو پہلی بات ہم نے جو پہلا نقطہ بیان کیا ہے، اور پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ جب ترجمہ میں پڑھوں گا تو پھر اگر کوئی بات رہ جائے گی تو میں وہاں پر ضمناً وضاحت کرتا چلا جاؤں گا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا نقطہ ہے وہ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، اور اس میں قوم یہود کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کو ہم نے آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 بار فساد کرو گے زمین پر، اور تم فساد بھی کرو گے
اور خالق کی نافرمانی اور خلق پر تم ظلم بھی کرو گے، ان دونوں صورتوں میں پھر تم پر تباہی آئے گی۔ پہلی تباہی کے بارے میں تو حضرت داود نے، یسعیاہ نے، یرمیا اور حزقیل علیہ السلام، یہ جتنے پیغمبر تھے انہوں نے خبردار کیا تھا۔ اور یہ پہلی تباہی جو ان سے یہ 586 قبل مسیح میں آئی تھی، اور یروشلم کو تباہ کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ بابل اور نینوا کے جو بادشاہ تھے، بخت نصر اور بنو کا نظر کا نام آتا ہے کہ انہوں نے 586 قبل مسیح یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ انجام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو قوم یہود تھی انہوں نے پیغمبروں کا قتل بھی کیا۔ حضرت زکریا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کا قتل کیا۔ اس کے علاوہ اور پیغمبر کا بھی ذکر ہوتا ہے، کسی کا ارادہ قتل کیا اور کسی کو قتل کیا۔ ارادہ قتل یہی کہ کسی کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح ہم ان کو مار دیں، نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں۔ پیغمبروں کی جان کے تو دشمن تھے نا یہ، کیونکہ پیغمبر اچھی بات بتاتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، اور جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں اس سے منع کرتے تھے۔ تو یہ پھر شرپسند لوگ، سرکش لوگ، یہ پھر ان پیغمبروں کی جان کے دشمن بن گئے۔ اور پہلی تباہی تو آ گئی 586 قبل مسیح، اور اس کے بارے میں حضرت داود نے اور پیغمبروں نے ان کو خبردار بھی کیا۔ اور پھر درمیان کا جو عرصہ تھا وہ بڑے اچھے یہ بن کے نہیں رہے بلکہ حقیقتاً اچھے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے تم پر اپنے انعام و اکرام کو بھیجا، تمہیں ایک عزت کی زندگی دی، تمہیں غلبہ کا وقت دیا ہم نے، تم نے دنیا پہ حکومت کی۔ یہ صدیوں کا سفر ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد جو دوسری تباہی آئی، حضرت مسیح علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا، بتایا کہ بھئی یہ جو تمہارا کردار اور کریکٹر ہے اس کے نتائج اچھے نہیں نکلنے والے۔ پھر 70 عیسوی میں تیتاؤس، شہنشاہ تیتاؤس اس کو کہا جاتا ہے، ٹائٹس غالباً انگلش میں کہا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے یہود کی تباہی ہوئی۔ تو درمیان کا عرصہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ درمیان کا عرصہ ان کا بہت اچھا گزرا۔ اور آگے میں چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسانی اعمال ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ طائر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ طائر، طائر اور طائر، یعنی طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ قرآن نے انسانی جو اعمال ہیں ان کو پرندہ قرار دیا ہے۔ جس طرح پرندہ، امام راغب کہتے ہیں، جس طرح پرندہ ہاتھ سے نکل جائے، اڑ جاتا ہے، واپس نہیں آتا، اسی طرح جو انسان عمل کر لیتا ہے یہ بھی واپس پلٹ کر نہیں آتا، پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور یہاں پر جو قوم یہود کے ساتھ جو سلوک ہوا اور جو ان کی تباہی اور بربادی ہوئی ان کے فساد کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، اور اسی 2 رکوع میں ہی اللہ نے ان کا ذکر بھی کر دیا اور ہمیں بھی آگاہ کر دیا کہ جو اعمال ہیں ان کو درست سمت پر لے کر چلو۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی تیسرا نقطہ، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے، قانون الہی آپ اس کو کہہ لیجئے، ان احسنتم احسنتم فلانفسکم وان اسأتم فلہا علیہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھا کرو گے تو پھر تمہیں اچھا اس کا صلہ ملے گا، اگر برا کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ تم پر ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ہر کسی نے قیامت کے دن اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اور اسی بات کو سورۃ النجم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ تیسری بات، تیسرا نقطہ ہو گیا۔ اور جو چوتھا نقطہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ قوم یہود ہو، قوم نصارہ ہو، کوئی ہو، اب ان سب کے لیے اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ بائبل اور تورات کے بعد اب اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو مضبوط راستہ دکھاتی ہے انسانیت کو، اور ایمان بالعمل کرنے والوں کو پھر بشارت دیتا ہے قرآن۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان اور پھر اس کے ساتھ عمل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایمان کا ذکر نہیں کیا، عمل کا بھی ساتھ ذکر کیا۔ تو وہ ایمان کیسا کہ جو عمل کو انسان کے نہ بدلے، تبدیل نہ کرے، وہ نظریہ کیسا جو انسان میں انقلاب نہ لائے، تبدیلی نہ لائے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جس جگہ بھی ذکر کیا وہاں پر اللہ نے ایمان بالعمل کا بیان کیا۔ یہاں پر اللہ نے یہی فرمایا کہ قرآن مجید ہدایت ہے اور مضبوط راستہ، یہدی للتی ہی اقوم، جو راستہ مضبوط ہے، سیدھا ہے،
وہ یہ قرآن دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اچھے کام جو کرنے والے ہیں، صرف ایمان نہیں بلکہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، ان کو قرآن یہ بشارت دیتا ہے۔ اب پانچواں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شر کو ایسے مانگتا ہے کہ جیسے اس کو بھلائی مانگنی چاہیے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، تو کہا کہ انسان شر ایسے مانگتا ہے کہ جیسے اس کو بھلائی مانگنی چاہیے۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہے گا جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ خیر ہی کو مانگا ہے، تو شر کو ہم کیسے مانگتے ہیں اور بھلائی پر؟ یہ انسان جس تربیت میں اور جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے، جیسے قرآن نے جس کو عجول بھی کہا کہ انسان جلد باز ہے، ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ ایک چیز انسان کے لیے بہتر نہیں ہے لیکن اس کو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس میں اپنا وقتی مفاد اور دنیاوی مفاد اس کو نظر آتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اصل خیر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو خیر کہتا ہے، قرآن مجید جس کو خیر بیان کرتا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی ممکن ہے خواہشات کی وجہ سے، اپنے گمان اور ظن کی وجہ سے کسی چیز کو بہتر قرار دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے اور جو اس کی تعلیم ہے اور جو اس کی ہدایت ہے وہ یقین پر مبنی ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو خیر قرار دے وہی در حقیقت خیر ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اب جو چھٹا نقطہ ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شگون ہے، یہ انسان کا جو عمل ہے، یہ ہر انسان کی اپنی گردن میں ہے، یعنی یہ جو ہم نے اپنی طرف سے بدشگونی یا اچھا شگون ہم نے بنایا ہوا ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو یہ بدشگونی ہو جاتی ہے۔ اور پیغمبروں کو بھی انا تطیرنا بکم قالوا انا تطیرنا بکم، سورۃ یاسین میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو کافر یہ کہتے تھے کہ بھئی تمہاری وجہ سے نحوست ہے، یعنی پیغمبروں کو یہ الفاظ کہنا۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم، کہ یہ جو تمہارے اعمال ہیں یہ تمہارے ساتھ ہیں، جو شگون، برا شگون یا نتیجہ جو بھی نکل رہا ہے یہ تمہارے ساتھ ہے، جو تم کرو گے اس کے مطابق جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہوگا، یعنی اس کی ذمہ داری کسی اور پر مت ڈالو۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا، یعنی یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ خارجی کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہارے داخل سے ہی سب کچھ باہر آتا ہے، تمہارے اعمال سے، تمہاری سوچ سے، تمہاری فکر سے یہ سب کچھ ظاہر ہوتا ہے، اس کا باہر کوئی تعلق ایسا نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی خارجی عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہم پر تھوپ دی گئی بات یا یہ مصیبت ہم پر آ گئی۔ یہ بالکل کلیئر کٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف اگر پڑھا لکھا انسان ہو، باشعور ہو، بے شک وہ مذہبی نہ ہو، اور دوسری طرف وہ شخص ہو جس نے قرآن نہیں پڑھا لیکن وہ ظاہری طور پر مذہبی ہے، جیسے ہم مذہبی جس کو کہتے ہیں، لیکن وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو بندہ پڑھا لکھا ہوگا نا، بے شک وہ غیر مذہبی ہے، اگر وہ شعور اور عقل کی بات کرتا ہے نا، وہ بالکل وہی بات کرے گا جو قرآن کہتا ہے۔ بے شک ایک شخص جو ان سے وہ خود کو مذہبی کہے لیکن وہ قرآن سے دور ہے، قرآن کی تعلیم سے دور ہے، قرآن کو پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، ادھر ادھر سے باتیں سنتا ہے، کبھی کسی پیر کی، کبھی کسی مرید کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، وہ جب اس طرح کی باتیں سنتا ہے اس سے وہ اپنا عقیدہ، اپنی سوچ اور اپنی فکر ڈیولپ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب اس سوچ اور فکر میں جسے ہم لاجک کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، ریزننگ کہتے ہیں، وہ کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی، حالانکہ وہ مذہبی ہے، اور وہ جو بات بھی ہے وہ کہے گا جی مذہب یہ کہتا ہے، وہ مذہب پر الزام لگا دے گا، حالانکہ اس کا جو اس نے مذہب سیکھا ہے وہ اس نے اپنے آس پاس کے ماحول سے یا اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے سیکھ لیا، یا آس پاس کے کسی عالم سے، کسی اور بندے سے،
جس کو اس نے سمجھا کہ شاید یہ علم میں دین میں مجھ سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے، اس سے پوچھ لیا، اس کے پیچھے چل پڑا۔ حالانکہ یہ جو توہم پرستی اس مذہب کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ اب ایک شخص وہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، باشعور ہے، بے شک اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، آپ دیکھیں کہ وہ ان باتوں کو نہیں مانے گا، یہ برا شگون ہے، یہ اچھا شگون ہے، وہ سیدھی بات کرے گا، وہ کہے گا بھئی یہ اعمال کا نتیجہ ہے، ہم محنت کرتے ہیں، ہم پا لیتے ہیں، محنت نہیں کرتے، سستی دکھاتے ہیں، کاہلی دکھاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، سیدھا سا معاملہ ہے۔ وہ پڑھا لکھا جو انسان بے شک وہ غیر مذہبی ہے، لیکن آپ دیکھیے اس کی بات قرآن سے ملتی ہے، تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن کی ایک بات تو آپ کی کائنات سے مطابقت رکھتی ہے، ہماری کائنات سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عقل اور شعور دیا ہے، ہم اپنی عقل سے جس نتیجے تک پہنچتے اور سمجھتے ہیں، قرآن مجید ہمیں وہی نتیجہ اور وہی بات ہمیں پہلے بتاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید اگر ہمیں پہلے دن سے پڑھایا جائے اور بچوں کو بھی پڑھایا جائے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تعلیم دی جائے، تو بہت سی باتوں سے، جسے ہم گمراہی کہتے ہیں، توہم پرستی کہتے ہیں، اور ظن اور تخمین اور گمان، یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انسان بڑا ہلکا پھلکا سا ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، یہ ان کا بوجھ جو ہے وہ ان سے ہٹا دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ان زنجیروں کو کھول دیتے ہیں، یعنی رسوم اور بدعات اور روایات اور توہمات کی جو زنجیریں ہیں جس میں قومیں، افراد اپنے آپ کو جکڑ رکھتے ہیں، اللہ کا رسول اس سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ یہ جو تم نے فلسفہ گھڑا ہوا ہے اچھے اور برے شگون کا، اور اس کا الزام تم نعوذ باللہ پیغمبر پر جا کر دھرتے ہو، لیکن دیکھو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سورۃ یاسین کو پڑھیے، اس کا پہلا اور دوسرا رکوع دیکھیے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور ساتویں جو بات ہے، ساتواں نقطہ، یہ آیت نمبر 15 میں بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت اس کے لیے ہوتی ہے جو ہدایت پر چلتا ہے، جو ہدایت کو چاہتا ہے، اس کے لیے ہدایت ہوتی ہے، اور جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے، گمراہی پر رہتا ہے، تو گمراہی اس کے لیے ہوتی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، واضح طور پر قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا کہ دونوں راستے تمہارے سامنے کھلے ہیں، اور تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کیسے کلیئر کیا گیا، کیسے واضح کیا گیا؟ بھائی واضح ہو گیا، قرآن مجید پڑھیے، دیکھیے، سمجھیے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو سمجھ دی ہے، آپ دیکھیے، ہر چیز واضح ہے۔ یہ الگ بات کہ اب ہم اس کو نہ مانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی واضح بات بیان کر دی، آپ نے فرمایا کہ کسی سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ۔ وہاں پر فتوے کا لفظ ہے، یعنی اپنے دل سے حکم لے، اپنے دل سے فتویٰ لے، دل تجھے بتائے گا۔ تو یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں روشنی رکھ دی ہے، اب وہ اس روشنی کو سرکشی سے، بغاوت سے، نافرمانی سے اس روشنی کو بے شک ڈھانپ دے، اندھیروں میں، تاریکی میں کی چادر میں ڈھانپ دے، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر انسان ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسی معاشرت میں رہتا ہے جس میں گناہ نہیں ہے، جس میں نافرمانی نہیں ہے، جس میں انسان کے لیے ایک اچھا ماحول ہے، قدرت کا ماحول پیدا کرتا ہے، تو اس میں انسان خود بخود نیکی کی طرف کھینچتا چلا آتا ہے، اور انسان کو یہ حق اور سچ کی باتیں سمجھ آتی ہیں اس کو۔ اب 18 نمبر ہے، آیت نمبر 16 ہے، یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو تباہی ہم لاتے ہیں معاشروں میں، قوموں میں یا بستیوں میں، اللہ نے فرمایا یہ اس وقت لاتے ہیں کہ جب اس بستی کے جو با اثر لوگ ہوتے ہیں، جو با اثر طبقہ ہوتا ہے، جسے ہم آسودہ حال کہتے ہیں، یا اہل اقتدار کہتے ہیں، یا اہل دولت، اہل ثروت کہتے ہیں، یا اہل علم کہتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ لوگ بد اخلاق ہو جاتے ہیں،
جب یہ لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں، جب یہ لوگ کم ظرف ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں، ایسی بستی پر پھر ہم اپنے عذاب کو نازل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اسلوب اختیار کیا گیا، اب امرنا کا لفظ ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکمران جب ہم بناتے ہیں امرنا، یعنی ہم نے حکمران پھر بناتے ہیں، یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے معاملات کو، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر یہ نافرمانی کرتے ہیں، یہ پھر سرکشی دکھاتے ہیں، بغاوت دکھاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا؟ ایک طرف تو قوم یہود کا ذکر کر دیا کہ 2 دفعہ تباہی آئی ان پر، ان کے اعمال، فساد اور علوًا کبیرہ کے جو الفاظ استعمال کیے، یعنی اپنے آپ کو بڑا بنا لیا، بڑے سمجھنے لگے اپنے آپ کو، تو پھر ان پر یہ نتیجہ ان پر آیا۔ تو آگے جا کر اس بات کو بیان کرنا یہ در حقیقت ہمارے لیے تعلیم ہے۔ ہم جو کہتے ہیں جی ہم امت محمدیہ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم یہود کے بعد یہاں پر جب اس کا ذکر کیا تو اللہ نے بتایا کہ جو اللہ کا قانون ہے وہ اس کو جو بھی توڑے گا اس کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اس کو سزا ملے گی۔ یعنی ایک عذاب کی صورت وہ ہے جو اتمام حجت ہو جاتا ہے رسول کی زندگی میں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے، سزا ہے، وہ یہ بھی صورت ہوتی ہے۔ میں اکثر طور پہ یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ظلم کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے خدا کا عذاب بنے ہوئے ہیں۔ یعنی میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ گوشت لینے جاتے ہیں، وہ گوشت والا جو ہے اگر آپ کے ساتھ بےایمانی کرتا ہے ہمارے ساتھ، آخر اس نے پھر کپڑے بھی تو لینے ہیں، اس نے جوتے بھی لینے ہیں، اس نے سبزی بھی لینی ہے، اس نے اپنے گھر کو تعمیر بھی کرنا ہوگا، بچوں کو تعلیم بھی دلوانی ہوگی، تو وہ پھر اس کو جہاں وہ جائے گا اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو وہ دوسروں کے ساتھ سلوک کر رہا ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ ظلم کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے لیے خدا کا عذاب بن جاتے ہیں۔ تو آپ جہاں بھی جائیں گے بےایمانی اور کرپشن آپ کو نظر آئے گی، تو یہ جو چیز ہے یہ در حقیقت یہی عذاب ہے کہ ہم آج کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ بےایمانی کا اور 2 نمبری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور 2 نمبری کا سامنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے، دغا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ رویہ بن جاتا ہے تو پھر وہاں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، ایمانداری ختم ہو جاتی ہے۔ یہی تو در حقیقت خدا کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ ایک معاشرے میں، ایک بستی میں رہنے والوں کے آپس میں اعتماد قائم نہیں رہتا، ہر شخص دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ تھوڑا عذاب ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو گزشتہ اقوام کے ساتھ جوڑنے کے بجائے یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو قوم یہود کے ساتھ ہوا، ہم تو امت محمدیہ ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ پاک نے جہاں یہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان میں موجود ہوں اور پھر ان کو اللہ سزا دے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قانون کو بیان کیا ہے کہ جب تک میرا رسول ایک قوم میں، ایک بستی میں موجود ہوتا ہے، وہ حضرت نوح ہوں، وہ حضرت لوط ہوں، وہ حضرت صالح ہوں، حضرت شعیب ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، کوئی بھی اللہ کا رسول ہو، جب تک وہ اس قوم میں ہوتا ہے خدا عذاب نہیں بھیجتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قوم میں موجود ہیں۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب ایک امت میں، ایک قوم میں، ایک بستی میں رسول موجود ہو تو خدا پھر عذاب نہیں بھیجتا۔ تو جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب اترے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پھر کیا وہاں صورتحال بنی، مدینہ آپ تشریف لائے، پھر غزوہ بدر ہوا، کتنی تباہی ہوئی مشرکین کی، پھر غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، اور اس کے علاوہ غزوہ تبوک، اور پھر آپ دیکھتے جائیے غزوات ہوئے، کس طرح پھر وہ ان کو محکوم اور مجبور کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو اس لیے ان احکامات کو، قوانین کو تھوڑا سا ہمیں وسیع تناظر میں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو رسول کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوم کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا پسندیدہ بناتا ہے۔ صرف یہ بات کافی نہیں کہ جی ہم ماننے والے ہیں یا ہم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا اعزاز ہے، لیکن اس اعزاز کا لحاظ بھی تو رکھنا ہے نا۔ اگر آپ کو، مجھے، کسی کو کوئی بڑا مقام اور مرتبہ ملتا ہے تو اس کے تقاضے بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو دیکھا نہیں قوم یہود کو اللہ نے معزول کر دیا، قوم نصارہ کو معزول کر دیا، ان سے تولیت، کعبہ کی تولیت کو اور بیت المقدس کی تولیت کو اللہ نے چھین لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ معزول بھی تو کرتا ہے نا، ہٹا بھی تو دیتا ہے۔ تو کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں تھے؟ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی امت نہیں تھے؟ مشرکین کیا خود کو نہیں کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، ہم قوم اسماعیل سے ہیں، قوم ابراہیم سے ہیں؟ وہ بھی بڑے فخر کرتے تھے، لیکن معاملہ کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وفادار بننا چاہیے، ایماندار بننا چاہیے، ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا چاہیے، یہ بنیادی بات ہے۔ اور محبت بھی یہی ہے، اصل میں محبت بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا ثبوت یہی ہے کہ ہم ان کے فرما بردار ہوں، ایسا معاشرہ ہم قائم کریں۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم ایسا معاشرہ بھی اس زمین پر قائم نہیں کر سکے جو دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ تو ان باتوں پہ غور ہمیں کرنا چاہیے اور عبرت کی نظر سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ 8ویں بات ہے کہ جسے یہاں پر بیان کیا گیا۔ 9ویں بات بیان کی گئی کہ جلد باز جو لوگ ہوتے ہیں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا فیہا، اللہ نے فرمایا کہ جو جلد باز لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں پھر ان کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ مشکور ہوتی ہیں، وہ مقبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا، اس لیے کہ کفار بھی جلدی مچایا کرتے تھے، یہ ان سے بھی خطاب ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے جو اجر ہے، ثواب ہے، یہ بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے۔ تو قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں تو کیا یہ خیال کرتے ہیں ان کو ایسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو جھنجھوڑا گیا، زلزلے آئے۔ تو یہ قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے یہ صبر آزما راستہ ہے، اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ انسان چلتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت میں ایسے شخص کو، ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو محروم نہیں کرے گا۔ تو جلد بازی ایک طرف اور اس کے مقابلے میں صبر کرنے والے لوگ، یہ آیت نمبر 18 ہے اور یہ 9ویں بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور اختتام جو آخری رکوع کا ہوتا ہے، یعنی دوسرے رکوع کا 22ویں آیت نمبر ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر شرک کا بیان کیا ہے، یعنی شرک، فرمایا کہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ شرک کی وجہ سے ہے۔ وہاں پہ ہم جب ترجمہ کریں گے تو میں اس کی مزید وضاحت کر دوں گا۔ اور اس کے بعد جب شرک کی بات ہو گئی، اب اگلے جو رکوع ہیں وہ بڑے اہم ہو جاتے ہیں۔ رکوع تو یہ بھی بہت اہم ہے، اس میں ایک اجتماعی صورت کو بیان کیا گیا، قوموں کے کردار اور کریکٹر کو بیان کیا گیا، لیکن اگلی جو 2 صورتیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معاشرت ہے، جو خاندان ہے، وہ کس طرح قائم ہوتا ہے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 رکوع میں بیان کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے بھی ذکر کیا، اور پھر اولاد کے جو حقوق ہیں ان کو بھی بیان کیا، اور پھر اس کے علاوہ قتل اور زنا کو بھی بیان کیا، تکبر کو بھی بیان کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو سماعت ہے، سننا ہے، دیکھنا، یہ سب اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن تم جواب دہ ہوگے۔ وہ پھر 2 رکوع اس حوالے سے بہت اہم ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10 کمانڈمنٹس بن جاتی ہیں، وہ 10 احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں میں پھر بیان کیا ہے۔ یہ 10 نکات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ 10ویں نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال میں یہ معراج کا واقعہ ہوا۔
اور بخاری شریف میں بھی بہت کچھ اس حوالے سے بیان ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے کیونکہ یہ پورا ایک موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، تو اس لیے بخاری شریف میں بھی اس کو بیان کیا، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی آیات بھی اس حوالے سے ہمیں رہنمائی دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ معراج ہے یہ منامی ہے یا یہ جسمانی ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کو اللہ لے کر گیا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ ان کے ارد گرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی، اور یہ اس لیے لے کر گیا تاکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر آپ کسی مسلک اور فرقے کی نظر سے آپ دیکھیں گے نا، تو جو قرآن کا آفاقی پیغام ہے، عالمگیر جو میسیج ہے، وہ بڑا متاثر ہو جاتا ہے۔ ہم پھر اسی کلامی بحث میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور وہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کو دنیا میں پہنچنا ہے، دنیا میں تم نے پہنچانا ہے، صحابہ نے اس فریضہ کو سر انجام دیا، اور پھر کعبۃ اللہ کے بعد پھر بیت المقدس کا مقام ہے، وہاں تک اللہ کا دین پہنچا، پھر ساری دنیا میں اللہ کا دین پہنچایا گیا۔ وہ مسلک اور فرقے کی اینک لگا کر آپ کو قرآن کی یہ بات نہیں سمجھ آئے گی۔ پھر قرآن کو بس انسان اپنے ہی خاص دائرے میں رہ کر ہی قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر وہ قرآن سے اپنے ہی مسلک اور فرقے کو اور اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ایک بڑے وسیع تناظر میں یہ بات سمجھائی ہے، اور عرض کی ہے کہ قرآن مجید یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ ایک تو کعبہ کی تولیت مسلمانوں کے سپرد، صحابہ کے، اور پھر بیت المقدس بھی، یعنی عالمی سطح پر اسلام جو ہے وہ پھر غالب ہوا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ خدا کے جس نے ارسل رسولہ، اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ تاکہ اس کو غالب کر دے باقی ادیان پر، علی الدین کلہ، سب دینوں پر غالب کر دے دین اسلام کو۔ یہ در حقیقت وہ غلبہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر یہ بھی دیکھیے، یہ بات میں پہلے بیان کر چکا کہ خدا سننے والا ہے، گڈ لسنر ہے خدا، اور پھر اس کے بعد وہ کلام بھی کرتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ یعنی اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم چونکہ پہلے بولتے ہیں پھر سنتے ہیں، بلکہ سن بھی نہیں رہے ہوتے، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ چپ ہو تو میں بولوں۔ تو وہ گویا کہ ہمیں بولنے کی زیادہ عادت ہے، سننے کی کم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ سب سے پہلے سمیع ہے، پھر اس کے بعد وہ بصیر کی بات کرتا ہے یا کوئی اور بات کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں کبھی کوئی بحث ہو یا گفتگو ہو، کسی مجلس میں ہوں، تو ہمیں ذرا سننے کی بھی عادت اپنے آپ کو ڈالنی چاہیے، دوسرے کی بات کو اچھی طرح سنیں، پھر اس کے جواب میں جو ہمیں کہنا ہے اپنی باری پر ہم کہیں، اور سننا چاہیے۔ یعنی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ سنتے ہوئے بھی ہم اب یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ کب چپ کرے اور میں بولوں، تو اس سے تو ہم اس کی بات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اس لیے توجہ سے بات کو سنیں تاکہ پھر اس کا جواب دیا جائے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائیل، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ یہ بات یاد رکھو کہ میرے سوا کسی کو بھی تم نے وکیل نہیں بنانا، کارساز نہیں بنانا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا فوری ذکر کیا گیا، اس میں قوم بنی اسرائیل کو بھی تعلیم ہے، ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ حضرت موسیٰ کی نے اپنی قوم کو کتاب دی، یعنی اللہ نے کتاب دی موسیٰ کو، اور موسیٰ نے پھر وہ ہدایت جو ہے وہ اپنی قوم کو دی، قوم پھر نافرمان ہو گئی، پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ آگے ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہیں بھی قرآن مجید دیا، تو تم نے قرآن مجید کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا جو قوم یہود نے تورات کے ساتھ اور قوم نصارہ نے بائبل کے ساتھ کیا، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اور یہ فرما دیا کہ ذریت ہو تم، یہ قوم یہود کس کی ذریت ہے؟ من حملنا مع نوح، اس کی ذریتوں کو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، اور نوح کون تھا؟ وہ میرا بندہ بھی تھا اور شکر گزار بھی تھا، شکر گزار بندہ تھا۔
کتنے پیارے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے. یہ محبوب بندے ہیں نا، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، مطلوب ہیں، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور ان کا جب بھی ذکر ہوتا ہے کتنے پیارے انداز میں اللہ پاک بیان کرتا ہے، انہ کان عبدا شکورا، کہ یہ جو نوح تھا یہ میرا بندہ تھا، شکر گزار تھا. وقدینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض، اور ہم نے خبر کر دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو. یہ جو قدینہ الا کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں جب الا کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اخبرنا، ہم نے خبر دے دی تھی، اعلمنا ہم نے آگاہ کر دیا تھا، فی الکتاب کتاب میں، لتفسدن فی الارض مرتین کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، ولتعلن علوا کبیرا اور بڑی ہی سرکشی اختیار کرو گے تم. فاذا جاء وعد اولاہما، تو پھر ہمارے ان 2 وعدوں میں سے ایک وعدہ آ پہنچا، آ گیا، تو بعثنا علیہم علیکم عبادا لنا، تو پھر ہم نے تم پر بھیجا بندوں کو، الی باس شدید، ایسے بندے کے جو سخت لڑنے والے تھے نا، ان کو پھر ہم نے تم پر بھیجا. فجاسو خلال الدیار، اور پھر وہ تمہارے شہروں میں گھروں میں گھس گئے. اب دیکھیں عباد لنا فرمایا، یعنی ہمارے بندے عباد اللہ، حالانکہ تھے تو وہ بھی نافرمان، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو سزا دیتا ہے کسی قوم کو، نافرمان قوم کو، وہ در حقیقت ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سزا دینے والے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ یہ میری فوج ہے، یعنی یہ عذاب کے کارکن بن گئے، یہ بندے بن گئے. تو ان کو پھر یعنی ایک ظالم کو اللہ دوسرے ظالم کے ذریعے سے سزا دیتا. تو یہاں پر اس بات کو اس نے بیان کیا، وکانا وعدا مفعولا، اور یہ وہ میرا وعدہ تھا جو پورا ہونے ہی والا تھا، ہونا ہی تھا اس نے. ثم رددنا لکم الکرۃ، اور پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبہ دیا، وامددناکم باموال وبنین، اور پھر ہم نے تمہاری مدد کی مالوں سے اور بیٹوں سے، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور پھر ہم نے تمہیں بڑا جتھا بنا دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم پلٹ آئے تو پھر ہم نے بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، تمہاری مدد کی، تمہارا تعاون کیا. اب دیکھیے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو تم نے اچھا کیا اپنے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کیا تو وہ تمہارے اپنے لیے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اور پھر جب دوسرا وعدہ آیا تو لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو پھر انہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا. یہاں پر چہروں کو بگاڑنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ یعنی برا سلوک کیا، سیاسی حوالے سے اور تمہاری مالی حوالے سے، ہر حوالے سے. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور پھر وہ مسجدوں میں داخل بھی ہوئے، کما دخلوا اول مرہ، کہ جس طرح وہ پہلی دفعہ داخل ہوئے. وَلِتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، اور وہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ برباد کر دیا جس پر بھی وہ غالب آئے، سب کچھ انہوں نے تباہ کر دیا. یہ دوسرا وعدہ، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صدیوں کا سفر 2-3 آیتوں میں بیان کر دیا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر پھر تم واپس پلٹو گے تو ہم بھی پلٹیں گے، یعنی اگر تم اچھے بن جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر ہم عذاب کو تم پر واپس لوٹائیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے، للتی ہی اقوم، اس کی کہ جو زیادہ مضبوط ہے. ویبشر المؤمنین، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، ان لوگوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم عذابا الیما، تو ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، اور انسان بھلائی کی جگہ یعنی انسان شر مانگتا ہے حالانکہ اس کو چاہیے کہ وہ بھلائی مانگے. وکان الانسان عجولا، اور انسان جلد باز ہے. وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو 2 نشانیاں. فمحونا آیت اللیل، اور پھر ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو.
محو کا لفظ ہم عربی زبان میں بولتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں محو کر دینا، یعنی مٹا دینا، دھندلا کر دینا، مدھم کر دینا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی رات کو واضح بات ہے کہ روشنی نہیں ہوتی۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے بنایا دن کو، دن کی نشانی کو روشن، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جانو سالوں کا عدد، گنتی اور حساب۔ یہ دن ہے، یہ ہفتے ہیں، یہ مہینے ہیں، یہ سال ہیں، یہ سارا حساب و کتاب اسی وجہ سے، رات اور دن کی وجہ سے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر شے کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے اس کے جو اعمال ہیں ان کو ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کو نکالیں گے قیامت کے دن۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم اس کے لیے پھر قیامت کے دن ایک کتاب کو نکالیں گے، یلقاہ منشورا، اور اس کتاب کو وہ کھلا ہوا پائے گا، بالکل منشور، نشر کی ہوئی کتاب، بالکل واضح، یعنی انسان پھر انکار نہیں کر سکے گا اپنے اعمال سے۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے آج تو خود اپنے حساب پر، یعنی اپنا حساب لینے کے لیے آج تو خود کافی ہے۔ کفا بنفسی کا، نفسی کا یعنی تو خود، الیوم آج، علیہ کا اپنے خلاف، حسیباً بطور حساب لینے کے، یعنی آج تو خود اپنا حساب لے، دیکھ لے سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو سیدھی راہ پر چلتا ہے، فانما یہتدی لنفسی، تو وہ پھر اپنے لیے چلتا ہے سیدھی راہ پر۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو بے شک وہ گمراہ ہوا تو اس کا جو وبال ہے وہ خود اس کے اپنے خلاف ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور نہیں ہم بھیجتے، نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیجتے ہیں رسول کو، رسول کو آتا ہے تو اس کے بعد ہی پھر عذاب آتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم نے ارادہ کیا یا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ایک بستی کو ہلاک کریں، تو امرنا مترفیہا، تو پھر اس کے جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر ہم اس میں حاکم بنا دیتے ہیں، ان کو امر دے دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے چھوڑ دینا ہی آزمائش بن جاتا ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو پھر اس میں وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر ان پر ہمارا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، یعنی جیسے ہلاک کرنا ہوتا ہے، یا ہلاک کے ساتھ، یا دمرنا کے ساتھ تدمیرہ کا لفظ آئے گا، یہ در حقیقت وہ جو دمرنا لفظ ہے اس میں تاکید اور اصرار پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ہم ان کو بالکل ہی ہلاک کر دیتے ہیں، رگڑ کر ان کو رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، اور کتنی نسلوں سے نوح کے بعد ہم نے ہلاک کیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے کہ وہ خبردار بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے، یعنی یہی کافی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو چاہتا ہے عجلت میں فائدہ، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، اور جس کے لیے پھر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو جلدی میں اس کو دے دیتے ہیں، یعنی وہ جلدی میں چاہتا ہے ہم بھی اس کو جلد دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ کو بنا دیا، یصلاھا مذموما مدحورا، اور پھر وہ اس میں داخل ہوگا مذموم ہو کر اور مدحور ہو کر، یعنی مذموم سے مراد زم، جیسے ہم لفظ بولتے ہیں مذمت بولتے ہیں، یہ مذموم وہی لفظ ہے، اور مدحور دحر دھتکارا ہوا، دور کیا ہوا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور پھر ہم اس کے لیے اس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ ہم اس کو
پوری عطا کرتے ہیں، وہو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی کوشش مقبول ہوتی ہے، قدر کی جاتی ہے ان کی کوشش کی، اللہ کی بارگاہ میں یہ ان کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی قدردان ہے، کیونکہ اللہ کو ہم کہتے ہیں وہ شاکر ہے، تو شاکر اس معنی میں ہے کہ وہ قدردان ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، کہ یہ جو سب لوگ ہیں ہم ان سب کو دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں تیرے رب کی عطا سے، یعنی جو جلد لینے والا ہے اس کو بھی دیا جاتا ہے دنیا میں، جو آخرت پر اعتبار اور بھروسہ کرنے والا ہے اس کو بھی دیا جاتا ہے، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے یہ آزمائش پر مبنی ہے، دونوں کے لیے آزمائش ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی جو عطا ہے وہ کبھی رکتی نہیں ہے، محظور نہیں ہے، وہ سب تک، سب کے لیے ہے، نافرمانوں کے لیے بھی، فرما برداروں کے لیے بھی، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ کس طرح ہم نے بعد کو بعد پر فضیلت دی ہے۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور یہ جو آخرت ہے یقیناً یہ درجات میں بڑھ کر ہے اور یہ فضیلت میں برتر ہے، یہ بھی فضیلت میں بھی زیادہ بڑی ہے آخرت، اور درجوں میں بھی یہ بڑی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آخری آیت، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ تو نہ بنا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو بیٹھ جائے گا مذموم ہو کر، جیسے ہم نے پہلے پڑھا مذموم کا لفظ یعنی مذموم مذمت کیا ہوا برے حال میں، اور مخذولا بے بس ہو کر، مخذول خزل سے ہے، مخذول کا مطلب وہ شخص ہوتا ہے جس کی مدد نہ کی جائے، تو یہاں پر 2 رکوع مکمل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم تیسرا اور چوتھا رکوع ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے کہا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔